ابھی جو بچی یہاں پر آئی جنہوں نے نعتیہ کلام پڑھایا، اس نے پڑھا یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یہ شرکیہ کلام ہے، اے حسنین کے نانا، یہ شرکیہ کلام ہے۔ کشیر مز اکس ٹیچر سن ویڈیو اخ نظر تل جو دیکھ کے بہت ہی زیادہ افسوس ہوا، تکیاز سو تات من شرن خامہ خواہ وہ شرک گھسیٹ کے لا رہا تھا اور بچوں کو بتا رہا تھا کہ شرکیہ کلام پڑھمت، کیازِ تم سات بچی ایک کلام پڑھمت یا نبی نظر کرم فرمانا۔ اس شعر میں لفظ نظر کرم فرمانا یعنی یا نبی نظر کرم فرمانا بڑا وہ تبصرہ کر رہا تھا کہ جی یہ شرک ہے، آپ کیسے کہہ سکتے یا نبی نظر کرم فرمانا۔ یاد رکھیے یا نبی نظر کرم فرمانا اس چیز کو شرک کہنا بہت بڑی بدبختی اور جہالت ہے۔ آپ بولیں گے کیسے؟ اللہ کے بندو یا نبی نظر کرم فرمانا، نظر کرم فرمائیے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ دو جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کہا کہو وقول انظرنا، یہ کہو کہ یا رسول اللہ نظر فرمائیے۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے اور یہ جاہل لوگ کیا کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا یوں عرض کرو یا رسول اللہ نظر کرم کیجیے، یوں عرض کرو یا رسول اللہ نظر فرمائیے۔ اب دیکھیے الحمدللہ یہاں پر ایک نکتہ ہے کہ یہاں پر ایمان والوں کو حکم دیا گیا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو یہ کہا کرو یا رسول اللہ نظر کرم کیجیے، یہ کہا کرو کہ یا رسول اللہ نظر فرمائیے۔ یہ تو ہے کہ یا نبی نظر کرم فرمانا، وقولوا انظرنا۔ اب آج کے بعد رائنا نہیں کہنا بلکہ یہ کہو انظرنا، اسی کو کہتے ہیں یا نبی نظر کرم فرمائیے۔ تو اس کو شرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ یہودی کلاموں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور اس کے بعد معاذ اللہ بد دعائیں دیتے تھے کہ سنیے آپ سنائے نہ جائیں، اور رائے نہ کہتے تھے زبانیں پھیر کر۔ اب دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنے، ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع، اس کے بعد اور حضور ہماری بات سنے، وانظرنا اور کہیں کہ ہم پر نظر فرمائیں، کان خیر لہم۔ اللہ تو فرماتا ہے اگر وہ یہ کہتے واسمع وانظرنا یا رسول اللہ ہماری بات سن لیجئے، وانظرنا ہم پر نظر کرم فرمائیے، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ پتہ چلا کہ یہ تو بہتر ہے یہ کلمات کہنا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر فرمائیے، یا حبیب اللہ اسمع قالنا ہماری بات سن لیجئے، یہ تو قرآن سے ثابت شدہ بات ہے اور آپ اس کو شرک کہتے ہو۔ اللہ کی پناہ ایسی ناسمجھی سے اور ایسی جرت سے جو دین میں وارد باتوں کو، جو قرآن میں وارد باتوں کو شرک قرار دیتے ہیں، اگر اسی کو شرک کہتے ہیں تو نہ جانے ان کے نزدیک توحید کس چیز کا نام ہوگا۔ اس چیز سے واضح قرآن کی آیتوں سے ہو گیا کہ یہ کہنا کہ یا نبی نظر کرم فرمانا یہ ہرگز شرک نہیں ہے، اس کو شرک کہنا ہی بہت بڑی جہالت اور بہت بڑی جرت ہے۔ یہ قرآن سے ثابت شدہ الفاظ ہیں۔ اس طرف آتے ہیں کہ اگر مسئلہ اس سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے سن سکتے ہیں، تو کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کو، ان کے سننے کو اپنے سننے جیسا سمجھ لیا ہے؟ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی طاقت تو بہت ہی زیادہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچراہٹ کرتا ہے اور لازم ہے کہ چرچراہٹ کرے۔ اب دیکھیں آسمان و زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت کا یہ راستہ ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہوتے ہوئے آسمان کی آواز، چرچراہٹ کی آواز سن سکتے ہیں، تو دنیا کے اندر موجود ہی اپنے امتی کی پکار کو کیوں نہیں سن سکتے؟ حتیٰ کہ قرآن پاک میں سورہ نمل میں واضح بیان موجود ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی کی آواز بھی 3 میل دور سے سنی اور وہ سن کر آپ نے تبسم کیا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کے سننے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ تو یہ تو کوئی شرک نہیں ہے، لہٰذا جھوم جھوم کر بندے کو یہ کہنا چاہیے کہ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ لوگ کسی قسم کا جو ہے وہ لوگوں میں وسوسے اور فتنے نہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔